سے نہیں ہٹے، یہ کٹ تو گئے، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ سمیہ نے ٹکڑے تو کرا دیے، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ زنیرہ کی آنکھیں تو نکل گئی، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ بدر میں 14 شہید تو ہو گئے، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ احد کے اندر 70 نے اپنے لہو پیش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ خندق و احد کے مسائل برداشت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، ارے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ جس طرح دنیا کا سورج طلوع ہو، طلوع ہونے کے بعد جب چیزیں پک جائیں، پکنے کے بعد کچی نہیں ہوتی، اسی طرح آمینہ کے لال کا جب سورج طلوع ہوا ہے، جن نفوس قدسیہ پر نبوت کا فیضان پہنچا ہے، یہ لوگ پک گئے، دین پر ایسے پختہ ہوئے، دین پر ایسے ثابت قدم ہوئے، پھر ان لوگوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ قاری صاحب مزید فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد دیکھا یہ جاتا ہے جو سورج کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر سورج کی روشنی اور تپش اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جب ہم نے نفوس قدسیہ میں دیکھا، ہمیں ابو بکر قریب نظر آیا، ہمیں عمر زیادہ قریب نظر آیا، ہمیں عثمان زیادہ قریب نظر آیا، ہمیں علی و حسنین معاویہ زیادہ قریب نظر آئے۔ جب سورج کی روشنی ان پر پڑی ہے، نبوت کا فیضان ان پر پڑا ہے، یہ ایسے چمکے، ایسے آگے گئے کہ نبوت کے ساتھ سو گئے۔ پھر شیخین کریمین کی مقدر کو تو دیکھیے، شیخین کریمین کی قسمت پہ ناز کیجئے، یہ تو نبی کے ساتھ ایسے لگے نبی کے پہلو میں جا کر سو گئے۔ ابو بکر صدیق تیری قسمت پہ نازاں، تو نبی کے پہلو میں سویا، ایسا سویا۔ صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کسے کلام ہوگا، دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رشک عالم ہے جس کا مسکن، نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رشک عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جسے ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا دوسرا عقیدہ اور نظریہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کرام کو جب بھی دیکھا جائے گا، اصحاب پیغمبر کو جب بھی پڑھا جائے گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھا جائے گا، قرآن و حدیث کے ترازو میں دیکھا جائے گا۔ ہم نے صحابہ کو صحابی مانا قرآن کی وجہ سے، ہم نے صحابہ کے فضائل کو مانا نبوت کے فرمان کی وجہ سے۔ اب اگر تاریخ کی کوئی کتاب صحابہ کے مقام اور مرتبے کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرتے ہوئی نظر آئے، ایسی تاریخی روایات کو قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر تاریخی روایات صحابہ کے مقام اور مرتبے کے خلاف نظر آتی ہیں، قرآن صحابہ کے فضائل کو بیان کرے، نبوت صحابہ کے فضائل کو بیان کرے، اور تاریخ تبری والا صحابہ پہ نقد کرے، تاریخ البدایہ والنہایہ والا صحابہ پر نقد کرے، صحابہ پر اعتراض کرے، طعن و تشنیع کرے، علامہ ابن خلدون صحابہ پہ نقد کرے، ہم ایسی تاریخ کو نہیں لیں گے۔ میرے استاد محترم شیخ طریقت متکلم اسلام نے اصول دیا، فرمایا ہم نے صحابہ کو صحابی مانا قرآن کی وجہ سے، ہم نے صحابی مانا نبی کے فرمان کی وجہ سے۔ تاریخی روایات صحابہ کے مقام کے خلاف نظر آئے گی، ایسی روایات کو چھوڑ دیا جائے گا، ایسی روایات کا ان کو نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ قرآن منزل من اللہ، قرآن اللہ کی طرف سے اترنے والی کتاب، قرآن وحی قطعی ہے۔ تاریخ انسانوں کی لکھی ہوئی، تاریخ لکھنے والا کون؟ علامہ ذہبی۔ تاریخ لکھنے والا کون؟ علامہ ابو جعفر جریر طبری۔ تاریخ لکھنے والا کون؟ علامہ ابن اسیر جزری۔ تاریخ لکھنے والا کون؟ علامہ ابن خیاط۔ تاریخ لکھنے والا کون؟ علامہ ابن خلدون۔ ارے یہ لکھنے والے انسان ہیں، ارے یہ لکھنے والے مورخین ہیں۔ ہم نے صحابہ کے مقام کو مانا قرآن کی وجہ سے، ہم نے صحابہ کے مقام کو مانا نبوت کے فرمان کی وجہ سے۔ اگر تاریخ قرآن کے مقابلے میں آئے گی، تاریخ کے ان چیتروں کو اڑا دیا جائے گا، تاریخ کے ان چیتروں کو چھوڑ دیا جائے گا، اور صحابہ کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ وہی اپنایا جائے گا جو قرآن و سنت نے دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا تیسرا عقیدہ اور نظریہ، اصحاب پیغمبر عادل ہیں۔ علامہ ابن عبد البر المالکی نے لکھا، ان الصحابۃ کلہم عدول مرضیون، صحابہ سارے کے سارے عادل، اللہ کی طرف سے رضا کا اعلان ہو چکا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن نے عادل کہا ہے، حدیثوں نے صحابہ کرام کی عدالت کو بیان کیا ہے، لہذا صحابہ کرام پر اگر کوئی جرح کرے گا، اگر کوئی تنقید کرے گا، اس کی تنقید کو، اس کی جرح کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے علماء کرام موجود ہیں، جب حدیث ہم پڑھاتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں دیکھتے یہ ہیں، جب کسی حدیث کی سند پر صحت اور
خوف کے فیصلے ہوں، یہ حدیث کی سند صحیح ہے، یہ حدیث کی سند کمزور ہے، ضعیف ہے، اس وقت دیکھا یہ جاتا ہے، تمام روات کو پرکھا جاتا ہے، مجھ سے لے کر میرے استاد، میرے دادا استاد، چلتے چلتے امام ترمذی، امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ، ان سے لے کر آگے صحابی رسول تک، مثلا امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں آخری حدیث اور آخری روایت نقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں فرماتے ہیں قال حدثني احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں محدثین آئیں گے، امام بخاری کے استاذ احمد بن اشکاب کو پرکھیں گے، ان کے حالات زندگی دیکھیں گے، ان کے استاذ محمد بن فضیل کو چیک کریں گے، محمد بن فضیل کو پرکھیں گے، ان کے استاذ عمارہ بن قعقاع کو دیکھیں گے، پھر ان کے استاذ ابو زرعہ کو دیکھیں گے۔ لیکن جب بات ابو ہریرہ پہ پہنچے گی، جب بات صحابی رسول پہ پہنچے گی، اب محدثین کی زبانیں خاموش ہو جائے گی، محدثین کا علم و جرح و تعدیل کا قلم رک جائے گا، اور یہاں صحابہ کے فضائل تو بیان کریں گے، صحابہ کا کام اور مرتبہ تو بیان کریں گے، لیکن صحابہ کو چیک نہیں کریں گے۔ ارے کیوں نہیں چیک کرتے؟ فرمایا وجہ یہ ہے، یہ جماعت وہ ہے، یہ راوی وہ ہے، یہ تابعی وہ ہے، یہ تبع تابعی وہ ہے، اس کے بعد کے آنے والا محدث وہ ہے جسے ہم نے چیک کیا، جسے علامہ ذہبی نے چیک کیا، جسے ابن حجر نے چیک کیا، جسے بدر الدین عینی نے چیک کیا، جسے امام حاکم نے چیک کیا، جسے محدثین کی اس جماعت نے چیک کیا۔ لیکن جب بات صحابی رسول پہ پہنچی، جب بات صحابی نبی کے صحابی پر پہنچتی ہے، نبی کے شاگرد پر پہنچتی ہے، نبی کے تربیت یافتہ پر پہنچتی ہے، فرمایا یہ وہ لتعدیل اللہ و رسول، ان کی عدالت کو خدا نے بیان کیا، مصطفیٰ نے بیان کیا۔ ارے ان کو چیک تو خدا نے کیا، اور چیک بھی ایسا کیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اللہ نے جب چیک کیا، صحابہ کے قلوب کو چیک کیا، صحابہ کے قلوب کا امتحان لینے کے بعد رزلٹ بھی دے دیا، نتیجہ بھی دے دیا، مغفرت کا اعلان بھی کیا، اجر عظیم کا اعلان کیا۔ یہ بعد والے وہ جنہیں ہم چیک کرتے ہیں، صحابی پیغمبر وہ جنہیں خدا نے چیک کیا، جسے خدا چیک کر کے عدالت کا سرٹیفکیٹ دے دے، بعد والوں کے لیے کسی کے لیے گنجائش نہیں بچتی، کسی کے لیے اجازت نہیں بچتی کہ وہ صحابی کو چیک کرتا پھرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اگر بات مقام اور مرتبے کی کریں، مقام اور مرتبے کی وجوہ کیا ہے؟ ان وجوہات میں سے پہلی وجہ ان کا صحابی رسول ہونا ہے، صحبت نبوت ہے، ان کے مقام اور مرتبے کی۔ دوسری وجہ میرے پیر و مرشد حضرت متکلم اسلام فرمایا کرتے ہیں، صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کی دوسری وجہ یہ ہے، انہوں نے نبی کی آرزو کو، نبوت کی آرزو کی تکمیل کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خواہشیں تھیں، 3 آرزویں تھیں، 3 امیدیں تھیں۔ پہلی خواہش یہ کہ میرا دین کچے پکے مکان مشرق مغرب شمال و جنوب میں پہنچ جائے۔ نبوت کی دوسری خواہش، نبوت کی دوسری تمنا یہ تھی، فرمایا کہ میری گھر کی زندگی باہر آ جائے، میری خلوت کی زندگی جلوت میں آ جائے۔ نبوت کی تیسری خواہش یہ تھی میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ نے نبی کے ان تینوں خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام کی جماعت دی۔ فرمایا پہلی خواہش کہ میرا دین پوری دنیا میں پہنچ جائے، اس کے لیے اصحاب پیغمبر دیے۔ نبی کی یہ خواہش میری گھر کی زندگی باہر پہنچ جائے، میرا گھر کا دین باہر پہنچ جائے، اس کے لیے ازواج پیغمبر دی۔ نبوت کی یہ خواہش میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اس کے لیے اولاد پیغمبر دی۔ پتہ یہ چلا اصحاب پیغمبر یہ بھی نبی کی آرزو اور نبی کی خواہش اور تمنا کی تکمیل کا نام، ازواج پیغمبر یہ بھی نبی کی تمنا کی تکمیل کا نام، اولاد پیغمبر یہ بھی نبی کی تمنا کی تکمیل کا نام۔ پھر صحابہ کرام نے آپ کی اس خواہش کی تکمیل کیسے کی؟ صحابہ کرام مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر عرب عجم شمال مشرق مغرب جنوب میں پہنچ گئے، دنیا میں پہنچ گئے۔ آج سیر نگاروں کے مطابق اگر جنت البقیع جنت المعلیٰ میں مدفون صحابہ کرام کی تعداد کو دیکھا جائے وہ 10 سے 15 ہزار بنتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں بنتی۔ سوال یہ ہے 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں باقی کہاں چلیں گے؟ تو بدبان حال جواب یہ ملتا ہے یہ
دنیا کے چپے چپے میں پہنچے، نبی کی خواہش کی تکمیل کی، نبوت کے دین کو پھیلایا۔ اسی بات کو شاید شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں فرمایا تھا کہ تھے ہمیں ایک تیرے مارکا اراؤں میں، تھے ہمیں ایک تیرے مارکا اراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شاجشتی نہ تھی آنکھوں میں جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان اکھڑ جاتے تھے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا۔ صحابہ کرام نے، ازواج پیغمبر نے، آل پیغمبر نے نبی کی خواہش کی تکمیل کی ہے۔ اسی وجہ سے اصحاب پیغمبر یہ بھی ہمارا ایمان، ازواج پیغمبر یہ بھی ہمارا ایمان، اولاد پیغمبر یہ بھی ہمارا ایمان۔ صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کی تیسری وجہ یہ ہے، صحابہ کرام کے اندر کمال اتباع، کمال محبت، کمال عشق تھا۔ تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں بتلاتی ہیں، بدر کے میدان میں نکلنے لگے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، ہم قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اذهب انت وقاتلا انا ہاں ہونا قائدون، اے موسیٰ تو جان تیرا رب تیرا خدا جانے، ہم تو جانے والے نہیں۔ یا رسول اللہ، نقاتل عن یمینک، نقاتل عن شمالک، نقاتل عن یدیک، عن خلفک۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ سمندروں میں غوطہ دینے کا حکم دیں گے، ہم سمندروں میں غوطہ زن ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کی کمال محبت، کمال اتباع یہ ہے۔ غزوہ احد میں حضرت ابو دجانہ تیر پہ تیر کھا رہے ہیں، نبوت کا تحفظ کر رہے ہیں، نبوت کا دفاع کر رہے ہیں۔ الغرض صحابہ کی تاریخ بتلاتی ہے، مطالعہ بتاتا ہے صحابہ کرام نے ایسی محبت کی۔ حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود ثقفی یہاں سے مذاکرات کے لیے آیا، اس وقت واپس جا کر اس نے صحابہ کرام کے حال کو دیکھ کر اپنے مشرکین سرداران قریش کو یہ بات کہی کہ خدا کی قسم، میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں پہنچا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، میں نے اس طرح محبت کوئی آدمی اپنے بڑے سے، اپنے لیڈر سے محبت کرے میں نے نہیں دیکھی جتنی محبت اصحاب پیغمبر اپنے نبی سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی تھوکے، یہ تھوک کو لے کر اس کو اپنے جسم پر ملتے ہیں، نبوت کے وضو کا پانی گر دے، نبوت کے وضو کے پانی کو اٹھا لیتے ہیں۔ الغرض صحابہ کرام نے نبوت کے ساتھ محبت کی، نبوت کی کمال اتباع کی۔ اس سے ہمیں درس اور عقیدہ یہ ملتا ہے، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جیسے نبوت کے ساتھ محبت کی، نبوت کی اتباع کی، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کریں، اللہ کے نبی کے اوامر کو پورا کریں، منہیات سے بچیں۔ اسی طرح صحابہ کے بارے میں اپنے عقائد و نظریات کو بھی ٹھیک رکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو اپنا اسوہ حسنہ بنائیں۔ اگر کوئی آدمی صحابی پر اعتراض کرے اس کا جواب بھی دے۔ میرے شیخ محترم، استاد محترم، متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ نے جہاں دیگر دین کے دیگر شعبوں میں کام کیا، وہاں اصحاب پیغمبر کا بھی دفاع کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کتاب لکھ کر حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت کو بھی لکھا، سوانے کو بھی لکھا، ابو بکر صدیق پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کتاب لکھ کر حضرت عمر کی سیرت کو بھی لکھا، سوانے کو بھی لکھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے اشکالات، شبہات اور اعتراضات کے جوابات بھی دیے۔ حضرت عثمان کی زندگی کی سیرت پر، سوانے پر کتاب بھی لکھی، حضرت عثمان پر ہونے والے اشکالات و اعتراضات کے جوابات بھی دیے۔ اور ان قریب استاجی کی خواہش یہ ہے، استاجی کی محنت یہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کتاب آ جائے۔ حضرت استاجی اس پر بھی کام فرما رہے ہیں، حضرت علی کی سیرت بھی آئے گی، سوانے بھی آئے گی، اس پر ہونے والے اشکالات و اعتراضات کے جوابات آئیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کتاب لکھ کر حضرت امیر معاویہ کی سیرت بھی لکھی،
سوانح بھی لکھی، حضرت امیر معاویہ پر ہونے والے اشکالات و اعتراضات و شبہات کے جوابات بھی دیے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی لکھی، واقعہ کربلا دلائل کے روشنی میں لکھا، دلیل کی دنیا میں لکھا۔ اسی طرح خوارج و نواصب کی طرف سے حضرت حسین پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیے۔ میرے دوستو، اب ضرورت اس بات کی ہے ہم صحابہ کرام کے بارے میں اپنے عقائد و نظریات کو بھی ٹھیک کریں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، سوانح کو پڑھیں۔ حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ نے یہ علمی ذخیرہ لکھ کر آپ کے حوالے کر دیا۔ حضرت استاد جی نے احسان فرمایا، ہمیں ہمارے حوالے کیا، آپ کے حوالے کیا، اس لیے ہم ان کتب کا مطالعہ کریں، ان کتب کو پڑھیں، صحابہ کرام پر ہونے والے شبہات اشکالات ان کے جوابات دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں عقائد و نظریات کو درست رکھ پر صحابہ کرام پر ہونے والے شبہات اور اشکالات ان کے جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ کے علوم و معارف سے ہمیں صحیح معنوں میں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد امت کے بہترین افراد، بہترین طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا تعارف